من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جناب، سورہ النبا اور اس کا دوسرا رکوع ہم ابھی شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ ہوتا ہے آیت نمبر 31 سے۔ تو ٹوٹل آیات جو ہیں وہ کتنی ہیں بلا؟ 40۔ 40۔ تو 10 آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اس کے اندر جو تصویر ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، جنتیوں کی اور جنتوں کی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے پڑھا کہ بھی جو طاغین ہیں، سرکش، ان کا حساب کیا ہوگا، اور جہنم ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ہمیں بتایا کہ بھی جتنے بھی اعمال ہیں اس کو کتاب کی شکل میں ہم نے شمار کر رکھا ہے، اور جہنم کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور کہا جائے گا کہ تم چکھو اور ہم تمہارے اندر اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب کی حالت کا۔ آپ نے ترجمہ وہ کیا مفہوم کا کہ اور چکھو، ہم ہرگز تمہارے لیے اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب کا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی تو ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ ہم تمہارے اندر اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب کا۔ اب پڑھتے ہیں جی آگے چیز، اور اس کو کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلی چیز جو کفر سے اسلام کی طرف لاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ ایمان۔ ایمان۔ اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان زبان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور ایمان دل کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ایمان ہے اس کی ایک عملی شکل آ جاتی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں جی ایمان کے بعد؟ اسلام۔ اسلام۔ بالکل جی۔ تو اسلام کے ارکان ہمیں پتہ ہے کہ بھی توحید ہے، اور آگے کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے حقوق یا اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کے اندر حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حقوق العباد اور دنیا کے اندر جیسے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے کیا کہیں گے کہ ایک قوت محرکہ ہیں۔ اور اس کے بعد اوپر کیا چیز ہم نے پڑھی تھی؟ ایمان، اور اس کے بعد اسلام اظہار ہو گیا، لیکن وہ جو اسلام کے اندر اعمال کریں گے وہ کس چیز سے وزنی ہوں گے؟ تقوی۔ جی، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ آپ یہ شکل اپنے ذہن میں بنائیں جی، اس لیے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شکل یہی بنتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے تقوی، اور تقوی کے بعد ہم نے کہا تھا کہ تقوی کے بعد احسان کی شکل آتی ہے، اور یہ جو چاروں چیزیں ہیں اس کو ایک چیز گھیر لیتی ہے، اور اس کا نام ہے جہاد۔ یہ جناب ایک عمارت ہمارے ذہن میں بن گئی۔ آئیے جو تقوی والے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا کہا۔ ایک چیز ذہن میں یہ رکھنا ہے یہاں کہ میم کا لفظ آ رہا ہے، تو میم کا ایک تو معنی ہوتے ہیں والا، اور ایک میم جو ہے یہ ظرف مکان یا ظرف زمان یعنی کہ وقت کے لیے یا جگہ کے لیے بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ساتھ ساتھ اسی طریقے سے کرتے جائیں گے۔ الفاظ کچھ ہیں نئے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو ان للمتقین مفازا، ان بے شک، للمتقین
تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یا متقی لوگوں کے لیے مفازا، یہ فازا یفوزو کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہوا اور وہ کامیاب ہوتا ہے، جی، اور فاز کہتے ہیں کامیاب ہونے والے کو، اور مفازہ کا مطلب ہے کامیاب ہونے کی جگہ یا کامیابی۔ جی کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ کامیابی کامیابی سے ٹھیک رہے گا۔ جی، کامیابی کی بجائے اگر کامیابی کی جگہ کہیں گے تو وہ جنت بن جائے گی، جی، تو جی میرا خیال ہے کہ جگہ کہیں کہ بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، کامیابی کی جگہ ہے۔ جگہ ہے مفازہ، لیکن ہم جس نے کامیابی وہ بھی اس کو اب غلط نہیں کہیں گے، مفازہ میم کی وجہ سے ہم جگہ بتا رہے ہیں۔ وہ کامیابی والی جگہ کیسی ہے؟ لا لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پہلے تو جنت کی بات ہو رہی تھی، اب ہے حدائق و اعنابا، یہ جمع ہے دونوں۔ حدائق کی واحد ہے حدیقتن، کیا جی واحد ہے؟ حدیقت حدیقتن، حدیقتن اس باغ کو کہتے ہیں یا اس جنت کو کہتے ہیں، جنہ باغ کی شکل میں، کہ جس کے ارد گرد چار دیواری کی گئی ہو، دیوار بنا دی گئی ہو، اس کو حدائق کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی علمی اضافہ، جی جی ٹھیک۔ ورنہ تو باغات ہی ٹھیک ہے۔ تو حدائق، حدیقہ کی جمع تو حدائق اس کی جمع ہے، وعنابا، عنب، عنب کہتے ہیں اس کو انگور کو، تو اور اللہ تعالیٰ نے پورے پھلوں میں سے ایک پھل نمائندگی کے طور پر کیا، اور حدائقہ بھی ہوا اور ساتھ ہوا اور انگور ہوں گے۔ اور کیا ہوگی جی؟ پورے شرم و حیا کے ساتھ ترجمہ اس کا کرنا ہے لفظ کا۔ شرم و حیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم عمومی طور پر یہ باتیں نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، یہ ہے جناب قوائب، قائب کی جمع ہے یا قعب کی جمع ہے؟ کیا میں نے کہا جی؟ قائب کی جمع اور کعب کی قائب جمع۔ جی، قائب بھی قوائب ہے اور قعب بھی قوائب ہے۔ اب قعب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے پاؤں کے تھوڑا سا اوپر جائیں تو اوپر ٹخنا آتا ہے، اینکل جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی وہ جگہ ابری ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی تو یہاں قوائب کا ترجمہ جو اصل عربی کے اندر ہے وہ ہے ابری ہوئی چھاتی والیاں۔ میں نے کہا کہ پورے شرم و حیا کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اطراب، اطراب ترب کی جمع ہے، اطراب، ترب کس کو کہتے ہیں؟ کہ ترب اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو مٹی میں جب چھوٹے بچے تھے تو اس وقت ساتھ ایک ساتھ کھیلتے تھے تو اس کو ترب کہتے ہیں، تراب سے نکلا ہے۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کی مٹی کنیت سے۔ ہے، جی جی مٹی بالکل، تو اسی سے ہی بنا، آگے لفظ آئے گا تو ترابا بھی آئے گا، یا ہے اتراب، جی، تو ترب کی جمع اتراب مؤنث کے لیے آتا ہے، ہم عمر لڑکیاں۔ آپ کو پتا ہے کہ جنت کے اندر کیا ہوگے کہ جتنے بھی بوڑھے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ جوان ہو گیا جوان ہو گئے۔ جوان ہو جائیں گے، اور پھر کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھیجے گا تو وہ باقاعدہ یہ بھی کہے گا کہ تم داخل ہو جاؤ اس کے اندر، نہ تمہارے اوپر بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ کوئی اور کوئی چیز ہوگی۔ حدیث مبارکہ مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ ممکن ہے الگ ہوں، تو وہاں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس چیزوں کی تمنا دنیا کے اندر انسان کرتا ہے وہاں اللہ تعالی پوری کرے گا۔
تو یہاں تک اس کا ترجمہ کریں گے، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے جو باغات ہیں اور انگور ہیں، بلکہ یہ کر لیں گے 4 دیواری والے باغات ہیں اور انگور ہیں، وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، اور ابری ہوئی چھاتی والیاں اور ہم عمر لڑکیاں ہیں یا لڑکیاں ہوں گی۔ آگے آ رہا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، کاس کس کو کہتے ہیں؟ یہ شراب کے بڑا جام۔ جی، کاس کہتے ہیں جام کو جو شراب سے بھرا ہوا ہو۔ دہاقہ کا مطلب ہے چھلکتا ہوا، یعنی کہ لبالب بھرا ہوا۔ تو ہم اپنی زبان میں اس کو دہقہ، ید ہیکو، یہ لفظ آئے گا تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دعاد اگر پڑھیں گے ید اور ہا کہیں گے ید ہیکو کا مطلب ہو جائے گا ہنسنا، یعنی کہ آواز نکال کے ہنسنا۔ وہ یا دونوں کی پروننسیشن اگر ہم چونکہ غیر عرب ہیں نہیں کر سکتے، تو یہاں ید کلکلا کریں گے ہیکو، تو یہاں ہوگا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے شراب سے بھرے جام۔ یہ کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک، دہاقہ کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھلکتے ہوئے چھلکتے ہوئے۔ چھلکتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ قاسن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ شراب سے راب بھرے بھرے جام۔ جام شراب سے بھرے جام ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اب اس کو دیکھنا ہے۔ لا يسمعون، اس کا ترجمہ آتا ہے کہ وہ نہیں سنیں گے، فیہا، ان باغات میں۔ اب حدائق آ گیا ہے تو ہا کی ضمیر چونکہ حدیقہ کی جو جمع ہے وہ مکسر ہے، ایسے ہی ہے نا، جی جی تو یہاں ان نہیں کریں گے، فیہا، ان باغوں میں نہیں سنیں گے، لغون، کوئی جھوٹی بات، کوئی بےہودہ بات، ولا کذابا۔ اب اس کا ترجمہ ذرا محنت سے کرنا ہے۔ ایک ہے کذب، کذب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ جھوٹ کو، ٹھیک ہے۔ یہاں ہے کذابا کا مطلب ہے ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے ولا کذابا، اور نہ ہی جھوٹ، یہ آپ ترجمہ پڑھیں گے جی۔ جی جی ٹھیک آپ ہے۔ بساتی بول نہیں رہے، جی جی۔ تو یہاں زال کے اوپر وہی ہے کذب یکذب سے کذاب، یہاں کذابا بنا، تو اس کا مطلب ہے الف درمیان میں آ گیا، ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں، جہاں جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو ہم اگر اپنے ذہن کے مطابق بات نہ ہو اور آدمی منہ پھٹ ہو تو وہ دوسرے کو کیا کر دیتا ہے، او بھائی تم نے غلط کہا ہے، برداشت کوئی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی لیکن جی وہاں کیا ماحول کیا ہوگا، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جہنم ساری جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں کے اندر کوئی غل بھی ہوگی، غل، یہ قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں جی، کہ کوئی چھوٹی موٹی بات جو دوسرے کے بارے میں ہو وہ بھی نکال دے گا۔ تو لہذا وہاں کا ماحول محبت، پیار اور سلامتی کا ہوگا، وہ ذہن میں رکھ کے تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ ان باغوں میں سنیں گے کوئی بےہودہ بات اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ اب آپ بتائیں مجھے، جھوٹ کرنا ہے بےہودہ بات اور نہ ہی جھوٹ، یا ایک دوسرے کو جھٹلانا جو اس کا ترجمہ بنتا ہے؟ جی، ایک دوسرے کو جھوٹ، جھٹلانا میرے حساب سے بہتر ہے سر۔ جی
بالکل یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے اس کا. چلیں جی اب میرے ساتھ پڑھیے. ان للمتقین مفازا، بے بے شک شک تقوی اختیار متقی کرنے لوگوں کے والوں کے لیے لیے متقی لوگوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے. اب یہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے تقوی اختیار کرنے والے کہنا ہے یا متقی لوگوں کے لیے کہنا ہے، اس لیے کہ آواز ایک ہی جیسی آئے تو متقی لوگوں کے لیے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کریں جی. ان للمتقین، بے شک متقی بے شک لوگوں کے متقی لیے لوگوں کے بے لیے شک متقی لوگوں کے لیے مفازا، کامیابی کی کامیابی جگہ ہے. کی جگہ ہے. کامیابی کی جگہ ہے. اور آگے جو درمیان میں لگانا ہے اس لیے کہ حدائق و اعنابا، جو جو کہ چار دیواری چار والے دیواری والے باغات جو باغات چار اور دیواری والے انگور ہیں. باغات اور انگور ہیں. وقواعب، اور ابری ہوئی چھاتی اور اور والی ابری ہوئی اور عورتیں. ابری ہوئی ابری چھاتی ہوئی والیاں. اطرابا، ہم اور عمر ہم عورتیں عمر ہوں. لڑکیاں ہوں. اور ہم عمر لڑکیاں کہیں عورتیں کی بجائے. جی اس لیے کہ وہ لڑکیاں ہی ہونی ہیں، ہم عمر لڑکیاں ہوں گی. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے شراب شراب سے سے بھرے چھلکتے جام. ہوئے جام. شراب سے بھرے چھلکتے جام. ہوئے شراب سے بھرے جام. لا يسمعون فيها، وہ ان باغوں میں باغات میں نہیں نہیں سنیں سنیں گے گے وہ نہیں سنیں گے ان باغات میں لغوم، کوئی کوئی بیہودہ بیہودہ بات 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 کوئی بےہودہ بات، ولا کذابا، اور نہ ہی اور ایک دوسرے ایک نہ کو ایک دوسرے دوسرے کو جھٹلانا. کو جھٹلانا. جھٹلانا. اور نہ ہی ایک دوسرے کو جٹلانا. جی پروفیسر صاحب ہیں تو یہاں تک کریں. ان للمتقین، بے شک متقین لوگوں کے لیے مفازن، کامیابی مفازا، کامیابی کی جگہ ہے. اچھا ہدا جی حدائق، اور باغات ہیں. اعنابا، اور انگور ہیں. وعنابا، ذرا آپ ذرا احتیاط سے دیکھ لیں، وہ آپ کی انگلی شاید آگے پیچھے ہو. جی اعنابا جی. وقواعب اترابا، اور ہم عمر نوجوان لڑکیاں. وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام. لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے فیہا اس میں لغون، کوئی بیہودہ بات. ولا کذابا، اور نہ ہی آپ نے کیا کیا، جھٹلانے کی والی جگہ، جھٹلانے. ایک دوسرے کو جٹلانا. اچھا، ایک دوسرے کو جھٹلانا. جی اچھا، اس میں تھوڑا سا رہ گیا ہے، قوائب کا ترجمہ نہیں ہوا. ابری ہوئی چھاتی اور ہم عمر، چھاتی والی اور ہم عمر لڑکیاں. اور لا یسمعون فیہا کا ترجمہ اس میں بجائے ہم نے کیا تھا ان میں. جی اس لیے کہ حدائقہ کی طرف جا رہی ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. پروفیسر مجھے ذرا تھوڑا سا جو ہے نا یہ یہاں عجیب سا اس لیے لگا، یہاں جو جی جی مولانا فتح محمد جالندھری نے ترجمہ کیا ہے، اور ہم عمر نوجوان لڑکیاں، تو یہ ابری جی ہوئی چھاتی والی ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، اس لیے میں نے دانستہ یہ ترجمہ نہیں کیا. چلیں، بہرحال یہ تھا کہ جو آپ کا ترجمہ ہے اور ترجمہ یہی بنتا ہے اس کا، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ وہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ بھئی ہم نے پورا بتایا کہ ہم پورے شرم و حیا کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک یہ ہے. لفظ میں نے استعمال کیا اس لیے کہ وہ احساس ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ قوائب کا ترجمہ یہی ہے جو ہم نے کیا، ورنہ وہ ترجمہ جو ہے اس کے اندر وہ کیا ہو جائے گا، ترجمانی ہو جائے گی. تو ترجمانے کے طور پر ٹھیک ہے. جی آگے جی چلتے ہیں. اب یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا جی کہ باغات بھی ہوں گے چار دیواری والے، اور پھر انگور ایک بتایا، اس کے علاوہ باقی جگہوں پر تو اور بھی فواکہ کا لفظ آتا ہے. اور پھر ہم عمر ہم جولی لڑکیاں، اور پھر چھلکتے ہوئے جام، اور جگہ پہ پڑا ہوا ہے کہ وہ کون دے رہے ہوں گے. جی اور پھر وہاں کا جو ماحول ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ ان باغات میں کوئی بیہودہ بات
اور نہ ہی ایک دوسرے کو جھٹلانا سنیں گے۔ اب جناب لفظ آ رہا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اب یہ آپ کو جزاء کا ترجمہ آتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بدلا 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 یہ بدلہ من ربک کا بھی آتا ہے، تیرے رب تیرے کی رب ہاں، کی تیرے تیرے طرف رب سے۔ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، اور پھر ہر پڑھنے والے سے مخاطب۔ ہم نے کہا تھا جب کا آئے تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا، دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ۔ اب عطاء حسابا یہ بھی آپ کے ہاں ترجمہ کیا ہوگا، اور ہم پورے اپنا عزت احترام کے ساتھ جتنے تراجم ہوئے ہیں سباقی ساتھیوں نے وہ سارے ترجمے بالکل ٹھیک کیے ہیں، ہم اس کو غلط نہیں کہتے جی، لیکن جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے آپ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پڑھتے ہیں جی جی کہ حسبی اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے حسبی اللہ؟ اللہ ہی کافی مجھے اللہ اللہ ہی کا جی حسبی مجھے کافی ہے مجھے اللہ، اللہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہے حسبی اللہ، ٹھیک ہے۔ جی جی تو میں نے بتایا تھا کہ حساب کے دو معنی ہیں، اب یہ دوسرا معنی جو ہے حساب کا یہاں آ رہا ہے، یہاں ہے عطاء، عطاء عطیہ سے نکلا ہے جی، عطیہ عطا نعمت بھی ہوگا اس کے معنی، عطا دی گئی چیز بھی ہوگا جی، تو عطا کا مطلب ہم عطیہ کر لیں جی، جی 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 ٹھیک ہے۔ عطیہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اب کرتا ہوں جزاء من ربک، یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا ایسا عطیہ، حسابا جو کافی ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سر جی اب یہ کل بھی بتایا تھا کہ یہ کیسا عطیہ ہوگا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو کتنی نیکیاں قلب کہی تھیں؟ 10 نیکی 10، اور دوسری جگہ پر اور کیا پڑھا تھا؟ 700 نیکی 700، 700 اور پھر تیسرا بھی پڑھا تھا کہ لا محدود جی، لا محدود، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اس سے بھی زیادہ دے گا۔ تو یہ سب کچھ ملا کے آپ کو بتائیے کہ جو ترجمہ عطاء حسابا ایسا عطیہ جو مکمل طور پر کافی ہوگا، حسابہ جی۔ پروفیسر صاحب آپ کے ہاں کیا لکھا ہے ترجمہ اس کا؟ پروفیسر صاحب یہاں تو لکھا ہوا ہے متعین، جی متعین انعام لکھا ہوا ہے یہاں، متعین انعام جی متعین انعام، متعین۔ تو اب یہ جی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا، اب ہمارے پاس قرآن مجید کا لفظ ہے حسبی اللہ، کیوں جی، جی جی اور اس کے معنی بھی پتہ ہے، حسبی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے کافی ہے کافی ہے، وہ مادہ بنتا ہے، اور حساب کے دو معنی عربی کے اندر ہیں، تو دوسرا معنی ہم لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ۔ تو عطاء ٹھیک ہے۔ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا، اب اس کو ترجمہ کرنا تھوڑا مشکل بنے گا، تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا عطاء جو ایسا عطیہ ہوگا، حسابا جو مکمل طور پر کافی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر جی آگے پڑھتے ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما وما بینہم الرحمن،
یہ جملہ ہے. جو رب ہے، رب السماواتی، جو رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. جی جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا کیا ہے؟ رب. رب. اب وہاں تھا رب السماوات، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا نام دیا الرحمانی. اب اس کا الگ یہ جملہ ہے، پچھلا جملہ ختم ہو گیا کہ جو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے، کا پروردگار ہے، کا پالنے والا ہے، کا رب ہے. اب الرحمانی جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی ترجمہ؟ جی جی یاد کر لیں گے جی. کیا میں نے کہا؟ رب السماوات والارض وما بینہما، جو جو آسمانوں رب ہے اور اور زمین کا اور رب زمین ہے کا اور اور جو کچھ ان دونوں دونوں کے درمیان درمیان اس ہے، کا رب ہے. بہت جی زیادہ رحم وہ کرنے بہت والا ہے. زیادہ رحم کرنے والا. اور بہت جی، اور جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ ایک جملہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ، وہ مالک نہیں ہوں گے، وہ اختیار نہیں رکھیں گے، منہ اس اللہ سے. منہ کا ترجمہ اس اللہ سے، اس اللہ سے، اس اللہ سے خطابہ بات کرنے کا، خطاب کرنے کا، کہ وہ اس اللہ سے خطاب کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ وقت کم ہے اور جی. آگے ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اگر وقت ہوا تو وہ میں نے آپ کو سنانی ہے، جو بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. یہاں پڑھتے ہیں جی یہاں تک. جزاء من ربک، یہ تیرے رب یہ کی طرف سے بدلہ بدلہ ہوگا ہوگا. تیرے رب کی طرف سے. یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، ایسا ایسا عطیہ جو مکمل ایسا طور پر عطیہ حساب جو سے کافی ہوگا. مکمل طور پر کافی ہوگا. جی ایسا عطیہ جو مکمل طور پر کافی ہوگا. کافی ہوگا. ٹھیک، کافی ہوگا، ٹھیک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، جو جو رب ہے آسمانوں اور جو اور آسمانوں جو اور کچھ ان زمین دونوں کا کے رب ہے درمیان ہے اور اس جو کا ان رب ہے. دونوں کے درمیان ہے. جی تو دوبارہ کر لیں ذرا. جو آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے کا رب ہے. یہ ترجمہ کریں. جی جو جو آسمانوں اور اور زمین اور زمین جو جو کچھ کچھ اور ان ان جو دونوں ان کے دونوں کے درمیان درمیان کا ہے رب ہے. کا کا رب رب ہے. ہے. کا رب ہے الرحمن، وہ جو بہت زیادہ رحم جو کرنے والا بہت ہے. زیادہ رحم کرنے والا ہے. جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، وہ وہ اس وہ اللہ اس اللہ اللہ سے سے بات کرنے کا بات کرنے اختیار کا نہیں کرنے کا اختیار رکھیں گے. نہیں اختیار رکھیں نہیں گے. رکھیں گے. جی وہ اس اللہ سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہوں گے یا رکھیں گے. ہو گیا جی. آگے پر جی کون سا تھی اس کا ترجمہ کریں گے ذرا ڈاکٹر ذوالفقار بھائی آپ کریں ذرا. جزاء من ربک، یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، ایسا عطیہ جو مکمل طور پر کافی ہوگا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کا رب ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، وہ اس اللہ سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے. بالکل جی ٹھیک ہے. اب جناب واپس جائیے. ہم نے پڑھا تھا کہ عرش الہی جب پہلا اپنا سور پھونکا جائے گا، دوسرا پھونکا جائے گا اور حدیث کے مطابق تیسرا بھی ہوگا، تو بہرحال اس کے بعد
جو اللہ سبحانہ و تعالی حساب لینے کے لیے آئے گا تو عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ 8 8۔ وہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ آگے وہ چیزیں آ رہی ہیں ساری جی۔ تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آ رہا ہو تو جتنی بھی مخلوق اس کی ہے، خاص طور پر فرشتے، وہ تو صف در صف ہونے چاہیے نا۔ اور جی ان بالکل۔ فرشتوں کے جو سردار ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح الامین، وہ آیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ آگے جی 2 فاعل ہیں۔ اس دن ایک تو معنی ہے تمام روح، ایک معنی یہ بھی ہوا ہے تمام ارواح، لیکن زیادہ جو ہے ملائکہ تو ہے، تو ملائکہ کے ساتھ الروح جو ہے وہ روح الامین بنے گا، جبرائیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی جی جی۔ اس دن روح الامین اور تمام فرشتے صفا، صف در صف، یقوموں، کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، وہ کلام نہیں کریں گے یا کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر من اذن لہ، جس کے لیے اجازت دی، الرحمن فاعل ہے، رحمان نے، مگر سوائے اس شخص کے جس کے لیے رحمان نے اجازت دی، وقال ثوابا، ثواب اب نیا لفظ ہے جی، ایک ہوتا ہے سے کے ساتھ ثواب، ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلے میں ثواب حاصل کرنا عمل کا، وہ آ گیا۔ یہ سواد کے ساتھ ہے ثوابا، اس کا مطلب ہوتا ہے درست بات۔ ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درست بات، سچ بات، سچ کی بجائے یہاں درست لفظ جو ہے وہ زیادہ مناسب لگا مترجمین کو، اور وہ درست بات کہے گا۔ اب وہ جھوٹ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، وہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا ہے، اور وہ جو بات کرے گا، خواہ وہ فرشتہ ہو خواہ وہ کوئی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو وہ حکم دینے کے بعد جو وہ بات کرے گا وہ کیا ہوگا؟ درست بات ہوگی۔ جی بالکل۔ آگے جی، ذالک الیوم الحق، یہ یوم الحق کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حق کا دن، یہ حق کا دن ہوگا۔ ابھی الحق جو ہے بہت سارے الفاظ چیزوں کے لیے آیا ہے، یہ حق کا دن ہوگا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو شخص چاہے اتخذ، وہ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا، ترجمہ پڑھا تھا ہم نے کیا جی؟ لوٹنے کی، لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ اپنے رب کی طرف، جو بھی چاہے۔ یہ ہے فری ویل آف چوائس، جو عموم ہر تقریباً جو باقی صورتیں ہیں اس کے بعد میں آئے گی۔ اختیار آپ پر ہے۔ ہم نے بتا دیا آپ کو، جہنم کی بھی تصویر دکھا دی اور جنت کی بھی تصویر دکھا دی، پھر انعامات بھی دکھا دیے، اور جہنم کی ہولناکیاں وہ بھی دکھا دیں۔ تو یہ ہے حق کا دن، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ آگے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت ہوا تو حدیث پڑھ لیں گے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، انا کا ترجمہ جی؟ بے شک ہم نے، بے شک بے شک ہم نے، انذرناکم، ہم ہی نے ہم نے تمہیں تمہیں ڈرا دیا ہے، ہم نے تمہیں ڈرا ڈرا دیا، دیا، ڈرا دیا ہے۔ کس سے؟
عذابا قریبا، قریب کے عذاب سے۔ آپ کو بتا دیا پہلے، توغین کی پوری بتا دی کہ بے شک ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ وہ قریب کا عذاب کیا ہوگا وہ میں نے بتایا تھا بار بار، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس وقت وہ عذاب اس کو فوری طور پر دکھائی دے جاتا ہے۔ قبر میں جاتا ہے تو قبر کا عذاب بھی قرآن مجید سے ہے، اور کھڑکی یا تو جنت کی کھل جاتی ہے یا جہنم کی کھل جاتی ہے۔ تو یہاں ڈرانا ہوگا تو جہنم کی کھڑکی، یوم ینظر المرء، اب یہاں وہ دوبارہ آ گیا، یوم، اس دن، ینظر المرء، ہر شخص، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، مرء کے اندر آ جائے گا، ہر آدمی نہیں کر رہے، ہر شخص دیکھے گا، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کل ہم نے پڑھی تھی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پڑھا تھا نا، جی جی وہ سامنے پڑے گا۔ تو اس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا کافر کہیں گے۔ اب یہ ایک ہے الکافر، تو یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ تمام کافر، کچھ نے کہا کہ وہ شیطان جو آگ سے بنا ہوا تھا، اور اس نے کہا جی میں مٹی والے کو کیسے سجدہ کروں، اللہ تعالیٰ کا حکم اس نے نہیں مانا، تو کچھ لوگوں نے الکافر کا ترجمہ شیطان بھی کیا ہے، تو یہاں کافر کا مطلب کافر ہی کریں۔ اور کافر کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، اے میری ہلاکت، کنتو ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ کیوں مٹی ہوتا؟ کہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ یہ خوف ہر وقت، اگر قیامت کا خوف ہوگا تو آدمی ہر وقت ڈرتا ہے، تو وہ کہتے تھے کاش میں درخت ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ جی، تو یہ کیفیت جو ہے اپنے اوپر طاری ہوگی ایک مسلمان کے اندر، تو پھر بھائیو وہ تقوی بھی آئے گا جو اوپر۔ اب میرے ساتھ پڑھیں جی، ذالک الیوم الحق، یہ حق یہ کا دن حق ہوگا، کا دن یہ ہوگا، حق کا دن ہوگا۔ فمن شاء اتخذ، جو تو شخص جو چاہے چاہے بنا جو لے، وہ شخص بنا چاہے لے وہ بنا لے الی ربہ مآبا، اپنے رب اپنے کی رب طرف کی لوٹنا۔ طرف جگہ، لوٹنے کی اپنے جگہ۔ رب کے طرف لوٹنے کی جگہ۔ انا انذرناکم، جلدی بے ذرا، شک ہم نے ہم تمہیں نے ڈرا تمہیں دیا ڈرا ہے، دیا، بے شک ہم نے ڈرا تمہیں دیا، ڈرا دیا ہے، عذابا قریبا، قریب کے عذاب قریب سے، کے قریب کے عذاب سے۔ عذاب سے۔ قریب کے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء، اس دن اس ہر دن شخص ہر دیکھ شخص لے دیکھ گا لے اس دن گا ہر شخص دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس جو کے اس دونوں کے ہاتھوں نے اس کے آگے دونوں بھیجا۔ ہاتھوں نے جو دونوں اس آگے ہاتھوں کے نے بھیجا۔ دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اور کافر کافر کہے کہے گا گا اور کافر کہے گا یا لیتنی کا کر لیں، اے افسوس مجھ پر، کاش میں کر لیں، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کاش میں میں مٹی مٹی ہوتا۔ ہوتا۔ کاش میں کاش مٹی ہوتا۔ میں مٹی ہوتا۔ چلیں جی، اب حدیث کل سنیں گے انشاءاللہ، یا پھر کسی وقت سن لیں گے۔ حدیث شفاعت میں نے سنانی تھی کہ وہ جو ہے وہ الا من اذن اللہ الرحمن، جو